لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا اللہ تعالی بہتر ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ، خود سے بنائے ہوئے شریک، وہ بت ہوں یا کچھ ہوں جن کو وہ پوجتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرما رہا ہے پہچانو تمہارے یہ بنائے ہوئے بت کچھ نہیں کر سکتے. وہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس میں باغ اگائے رونق والے. تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم یہ درخت اگاتے، یہ سب کچھ بناتے. وہ اللہ جس نے زمین بسنے کو بنائی، اس کے بیچ میں نہریں نکالی، اس کے لیے لنگر بنائے. دو سمندر ہیں، کھارا اور میٹھا، آپس میں ملتے نہیں ہیں، اس میں آڑ بنائی ہے. یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی کو تم لوگوں سے. یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی. تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟
کیا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو معبود بنایا جا سکتا؟ نہیں۔ اس حوالے سے یہ دلائل انسان کو کہ انسان پہچانے کہ اس کی قدرت کے یہ نظارے دیکھ کر اس کو پہچانو، اس کو مانو، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جو سارے کام ہیں یہ وہ کرتا ہے، یہ بت کرتے نہیں۔ تم نے جن کو معبود بنایا ہوا وہ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ پتھر کا بت بنا لو، مٹی کا بنا لو، لکڑی کا، لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، سونے کا، چاندی کا، کسی اور دھات کا، شیشے کا، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ان کو خدا ٹھہرا لیا، خود اپنے ہاتھ سے ان کی مورت بنائی جیسی تم سے بنی۔ کسی نے کیسی بنا لی، کسی نے کیسی بنا لی، کوئی چھوٹے سائز کا، کوئی بڑے سائز کا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جانور، کوئی چیز۔ یہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین کو اللہ نے قرار عطا کیا ہے، اس کو جنبش نہیں ہے۔ کیا اللہ اس کو نہ ٹھہراتا تو تم اس میں قرار پکڑ سکتے تھے؟ اس میں تم ٹھہر سکتے تھے؟ نہیں۔ پھر زمین پر اللہ نے کیا کیا چیزیں اس زمین سے نکال کے تمہیں دی ہیں۔ پھر یہاں پانی آتا ہے، اس سے آگے فصلیں ہیں، سبزہ ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ یہ مختلف درخت، یہ پیڑ، ان کے پھل کیا تم بناتے ہو؟ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ پہاڑ رکھے اللہ نے زمین پر، پہاڑ بنائے، تو یہ پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تم رب تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں عقل دی ہے، غور کرو۔ وہ علم جو رب کی ذات و صفات کی طرف رہبری نہیں کرتا، وہ علم نفع والا نہیں ہے، بلکہ وہ نری جہالت ہے۔ جس سے رب کی پہچان نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ نری جہالت ہے۔ بے قرار شخص، تڑپتا ہوا شخص جب پکارتا ہے اللہ کو تو اس کی پکار کون سنتا ہے؟ پتہ چلا دعا کرتے ہوئے بے قراری کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے۔ لوگ تو ہاتھ اٹھانا بھی اب شاید کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ جو لیڈر کہلاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانے کو شاید بہت ہی معیوب سمجھتے ہوں، لیکن جتنی عاجزی سے ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ہمیں کہا گیا کہ دعا کرتے ہوئے روو، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو، کیونکہ اللہ کو گڑ گڑاتا ہوا بندہ، عاجزی کرتا ہوا بندہ پسند ہے، اس کو یہ عاجزی اور گڑ گڑانا پسند ہے۔ مسافروں، بیماروں، مظلوموں اور مقروضوں کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ جو بھی بے چین ہو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے۔ یہ تمہارے پہلے جو لوگ ہو گئے ان کی زمین کے تم مالک ہوئے، تو یہ تم نے اپنے قبضے جما لیے، دعوے کر لیے، کیا کچھ کر لیا، یہ نہ سوچا کہ یہ زمین کا اصل مالک کون ہے۔ وہ تو اللہ تعالی ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ حقیقت میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ این امانت نزد چند روزہ نزد ما است۔ ہمارے پاس کتنے دن کے لیے؟ چند روز کے لیے۔ اصل مالک کون ہے؟ کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے؟
کسی کے کفن میں جیب ہوتی ہے، کوئی خزانے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سوشل میڈیا پہ کسی نے تصویریں لگائی تھیں، کوئی قبریں کھودیں فرعون کی، نمرود کی، پتہ نہیں کس کی، اس میں سونا نکلا۔ وہ سونا اسی طرح ہے لیکن اس کی ہڈیاں اور سارا گوشت گل گلا گیا۔ یہ تم چیزیں سمجھتے ہو کہ تم شاید ساتھ لے جاؤ گے، تمہارے کام آئیں گی۔ کام آنے والی چیز ایمان ہے، نیک عمل ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سفر کے لیے، دنیا میں سفر کرتے ہیں، تارے بنا دیے۔ اب تو آپ نے نیویگیشن کے میٹر بنا لیے، آلے بنا لیے۔ ہدایت کس سے لیتے تھے؟ اب بھی آپ کا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جائے، کون بتاتا ہے؟ لوگوں نے اب سڑکوں کے لیے بھی نقشے بنا لیے، اس کے لیے بھی آلے بنا لیے، میٹر بنا لیے۔ ٹیلی فون پہ آپ پتہ ڈالیں، وہ آپ کو پتہ بتاتا ہے، اس سڑک پہ جاؤ، یہ جاؤ۔ یہ آپ نے جو سب کچھ کر لیا ہے، یہ اصل آپ کو عقل دینے والا کون ہے؟ سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ یہ سمجھ نہ دے تو آپ کچھ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جس طرح دنیا میں سفر کے لیے یہ ہدایت کے تارے ہیں کہ جی یہ کون سا ستارہ ہے، یہ مشرقی، یہ مغربی، یہ جنوبی، یہ شمالی، اس کو دیکھ کے سفر کرتے ہو، تو دین کے سفر کے لیے بھی اللہ نے تمہیں ہدایت کے تارے دیے۔ انبیاء کرام آئے، اولیاء کرام آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، یہ تارے ہیں، ان سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور بھی بہت سی ایجادات اب تک ہو چکی ہیں، ہوں گی۔ انسان یہ سلسلہ جاری رہے گا، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیں گے آپ لوگ۔ کیمرے بنا لیے، اندھیرے میں دیکھنے والے بنا لیے، اندر دیکھنے والے بنا لیے، دور دیکھنے والے تم نے لینزز بنا لیے۔ یہ سب کچھ تم بنا رہے ہو، اے انسان تجھے کس نے بنایا؟ تیری عقل کو کس نے بنایا؟ اور یہ جو کائنات میں جا رہے ہو، آسمانوں میں بھی جا رہے ہو، تو یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ یہ ہوائیں ہیں، آپ کہتے ہیں مانسون کی ہوائیں ہیں، یہ جناب گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ خزاں ہے، یہ بہار ہے۔ تو یہ ساری ہوائیں، یہ سارے موسم کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جو بارش لاتی ہیں ہوائیں وہ، اور جو لو لگاتی ہے وہ ساری ہوائیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ بارش کی ہوا ہے جی، یہ ہوا چلی ہے، بارش ہوگی، اندازہ لگاتے ہیں۔ ریاح، رحمت کی ہوا کو کہتے ہیں، ریح دوسری ہوا کو کہتے ہیں۔ پہچانو۔ یہ جو مکہ کے کافر تھے، قریش مکہ، کفار قریش، ان میں سے جو ایمان والے نہیں تھے، وہ ابتدائے خلق کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور وہی اس کا خالق ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ دوبارہ اللہ نہیں بنائے گا، جو ایک مرتبہ ہو گیا ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ابتدا میں خلق کرتا ہے وہی اس کو دوبارہ بنائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ایک بار بنایا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آسمان کو، سورج کو، چاند تاروں کو، زمین کو، تمام پھلوں کو، دریاؤں کو، غذاؤں کو، دواؤں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی روشنی دے رہا ہے، کوئی ہدایت دے رہا ہے، کوئی ہمیں کیا کیا اس سے فائدے ہو رہے ہیں۔ اے فائدے اٹھانے والوں، نعمتیں کھانے والوں، نعمتیں برتنے والوں، سوچو، غور کرو، رب کو پہچانو۔ یہ چیزیں تمہیں رب کی پہچان کرا رہی ہیں کہ کوئی ہے جو بناتا ہے۔ اور اگر تم اس کے باوجود کہتے ہو کہ نہیں
تمہارے بنائے ہوئے بت بھی ہیں، تو پھر لاؤ ان بتوں نے کیا بنایا ہے؟ یہ سارے بت دنیا کے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے۔ تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی پوجا پرستش کے لائق نہیں۔ جب اتنی بات سن لی، سننے کے بعد اب میں اس کی جتنی مرضی تفصیل میں جاؤں، آپ کو ایک ایک چیز کی تفصیل بتاؤں، غذاؤں کے حوالے سے، دوسری انسان کی صحت ہے، بیماری ہے، اچھا ماحول ہے، آپ نے اس کو غلط کر لیا ہے، یہ آپ کی تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی احوال ہو سکتے ہیں، احوال حال کی جمع آپ کے حالات، آپ کی کیفیات ہو سکتی ہے، ان سب سے آپ نے رب کو پہچاننا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ بھی سب آپ کو کہتے ہیں ہر پتا رب کی پہچان کرا رہا ہے۔ ہر پتا، ایک ایک پتا، وہ چھوٹا سا ہو بڑا ہو، کس کی؟ رب کی پہچان کرا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کریم ہمیں دعا کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ دعا کیسے کرو؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سینے تک اور پھیلا کے اٹھانا عاجزی، کندھوں تک، یا پھر بہت اونچا اٹھا لینا کیفیت میں، دکھاوا نہ ہو، عاجزی ہو۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ لوگ یوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے یوں پکڑ لیا ہے تو یوں کریں۔ کچھ لوگ اس ملا کے کرتے، پھیلا کے کریں تاکہ زیادہ عاجزی ظاہر ہو۔ دعا کریں اللہ کو، یہ تو سن رہا ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں، دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو بے قراری کی کیفیت، لاچاری کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں پہچاننا چاہیے